لفظ پرفیکشن کتنا ظالم ہے، کیا آپ کو اندازہ ہے؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس ایک لفظ نے ایک 1.5 سال کی ننھی سی پری کی جان لے لی ہے؟ ہم عورتوں میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے کہ سب کچھ پرفیکٹ ہو، لیکن اس ایک لفظ کے چکر میں پڑ کر ہم سب نے اپنی زندگی برباد کر دی ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ، اللہ کی رضا سے۔ میری بیٹی صرف 1.5 سال کی تھی، رمضان کا مہینہ تھا، نن کی دعوت تھی۔ ساس نے کہا کھانے میں بریانی، میٹھے میں کھیر اور افطار کی بھی تیاری دیکھ لینا۔ شوہر نے کہا عزت کا سوال ہے، سب کچھ پرفیکٹ ہونا چاہیے۔ میں جو صبح سے کاموں میں لگی، تھکی ہاری، روزہ بھی رکھا ہوا، بس دماغ میں ایک ہی بات چل رہی تھی، وقت سے پہلے سب کچھ پرفیکٹ ہو جانا چاہیے۔ ابھی صفائی بھی کرنی ہے، برتن بھی دھونے ہیں، پکوڑے بھی چھاننے ہیں۔ میں کچن میں کھڑی پکوڑے کی تیاری میں لگی تھی کہ میری پیاری بیٹی میرے کپڑے کھینچنے لگی۔ اس نے اپنا پیمپر گندا کر دیا تھا، وہ بار بار میرے کپڑے کھینچتی اور میں بار بار اسے یہی جواب دیتی کہ بیٹا بس 5 منٹ۔ دماغ میں بس یہی بات تھی کہ اگر وقت میں سب کچھ نہیں کیا تو ساس اور شوہر نے باتیں سنانی ہیں۔ تنگ آ کر میری بیٹی رونے لگی۔ میں نے سوچا چلو میں چینج کروا دیتی ہوں، پھر کچھ کام کروں گی۔ میرا کمرہ جو کہ 3rd فلور میں تھا، میں اپنی بیٹی کو لے گئی، واش روم میں بالٹی لگائی۔ جب نل چالو کیا تو پانی ختم تھا۔ اپنی جیٹھانی کی 12 سالہ بیٹی کے پاس اپنی بیٹی کو چھوڑ کر میں چلی گئی موٹر چلانے۔ میں نے سوچا کہ ابھی 5 منٹ تو لگیں گے پانی آنے میں۔ میری ساس نے کسی کام سے آواز دی اور میں سننے چلی گئی۔ ان سب مسئلوں میں الجھ کر میں بھول گئی کہ میری بیٹی میرا انتظار کر رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب مجھے یاد آیا تو بھاگ کر اپنی بیٹی کے پاس گئی۔ جب میری نظر پڑی تو مجھے ایسا لگا کہ بس زمین پھٹے اور میں دفن ہو جاؤں۔ میری ننھی پری جو ابھی ٹھیک سے مما بھی نہیں بول سکتی تھی، بالٹی میں الٹی پڑی تھی، پیر اوپر اور سر نیچے۔ سب نے بہت بچانے کی کوشش کی، لیکن وہ پہلے ہی فوت ہو چکی تھی۔ اس کا الزام بھی سب نے مجھے ہی ٹھہرایا۔ اس وقت مجھے کسی کی کاندھے کی ضرورت تھی، مجھے وہ بھی نصیب نہیں ہوا۔ میں بھی تو ایک ماں تھی، یہاں تک کہ میرے شوہر نے بھی مجھے کندھا نہیں دیا، بلکہ 1 مہینے تک مجھ سے بات نہیں کی۔ وہ بھی مجھے ہی قصوروار ٹھہرانے لگے اور ٹھیک ہی تو کہہ رہے تھے، میں نے ان کی بیٹی کو مار دیا تھا۔ لفظ پرفیکشن کو میں نے اتنا اپنا دماغ میں حاوی کر دیا تھا کہ اپنی ننھی پری پہ فوکس ہی نہیں کر پائی۔ کیا ہو جاتا اگر کھانا تھوڑا لیٹ بن جاتا، افطار میں کچھ چیزیں کم بن جاتی، اور کیا ہو جاتا اگر میں اپنی ساس کو نو کہہ دیتی؟ اگر میں ایسا کر دیتی تو آج میری بیٹی زندہ ہوتی۔ آج میں بھی کسی کی بیٹی کو دیکھتی ہوں تو میری آنکھوں کے سامنے میری بیٹی کا چہرہ آ جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ یہ کوئی اسٹوری ہے یا کوئی ڈرامہ ہے، لیکن نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ کوئی اسٹوری یا کسی ڈرامے کا کلپ نہیں ہے۔ یہ ایک تڑپتی ماں کی اصل کہانی ہے جو کہ اسی رمضان کو ہوا ہے۔ میں اس ماں سے بس ایک بات کہنا چاہوں گی کہ آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ بس سب سے پہلے تو اپنے آپ کو بلیم دینا بند کر دیں۔ جب آپ کی بیٹی رو رہی تھی تو آپ کی ساس کہاں تھی؟ آپ کے شوہر کہاں تھے؟ آپ کو اپنی طرف سے 100% دینے کا کیا کہا گیا تھا، جس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں تھی؟ ایسے میں ایک عورت کے پاس صرف 2 آپشن بچتا ہے اگنور کرنے کو، وہ ہے خود کی ذات، اور دوسرا جو اس کی ذات سے جڑی اس کی اولاد۔ پہلے تو وہ اپنے آپ کو اگنور کرتی ہے، اس کے بعد بہت مجبور ہو کر سیکنڈ آپشن کو چوز کرتی ہے۔ میں بس آپ لوگوں کو یہی کہوں گی کہ نہ تو اپنے آپ کو اگنور کریں، نہ ہی اپنی اولاد کو۔ کام کا زیادہ بوجھ ہے تو انکار کر دیں کہ نہیں ہو سکتا، نو بولنا سیکھیں۔ اچھی لگی تو لائک، شیئر، سبسکرائب کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔